اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العلي العظيم. آج کی دعا، نماز، عبادت، ساری نیک توفیقات جو اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہیں، ان تمام کی قبولیت کے لیے اور اسی طرح سے نیک کاموں میں آگے رہنے اور نیک کاموں کی توفیق جو اس لمحے تک ہماری زندگی میں اللہ نے عطا کی ہے، ہماری زندگی کے آخری سانس تک ہماری زندگیوں میں یہ توفیق ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے زمانے میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، سب کی دعاؤں کی استجابت، سب کی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، سب کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے، کائنات کی تمام مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آلہ. انشاءاللہ جو شب جمعہ کے تقاریر ہوں گے، ان تقاریر کے لیے ایک کتاب، تاکہ ایک سلسلہ وار ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ کون کون بندہ ہمیں ملیں گے ہر شب جمعہ. تقریباً گھما پھرا کے یہی آپ حضرات ہوں گے جو ہمارے سامنے ہوں گے، کچھ آتے جاتے رہیں گے، لیکن جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک سلسلہ وار بحث شروع کرنا جو ہے وہ آسان ہے. انشاءاللہ آپ حضرات حتی مقدور کوشش کریں کہ شب جمعہ کے جو پروگرامز میں آپ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، یہ سلسلہ آگے رہے. جو قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے، اس آیت کے حوالے سے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ دن پہلے جب یہاں پر ہم نے سید شہید سید حسن کی مجلس ہم نے یہاں پر خطاب کی تھی، تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ سید نے جو موضوع اپنا اس تقریر میں تقریباً 10 سال پہلے جو تقریر انہوں نے کی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ امام کے آنے کی جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، وہ نشانیاں اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. نشانی ایک نشانی ہوتی ہے، جیسے اگر میں اور آپ آسانی سے اس بات کو سمجھیں، ریڈ لائٹ ایک نشانی ہے، نشانی کچھ پیغام دیتی ہے. ریڈ لائٹ ہم کوئی پیغام دے رہا ہے کہ بھائی رک جاؤ، آگے نہ آگے، ٹھیک ہے. اب اس نشانی کو دیکھ کر رکنے کے لیے بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ لال لائٹ سے رکنا چاہیے مجھے، اور دیکھے بندہ، اگر کوئی بندے کی توجہ نہ ہو تو گزر جائے گا. اب اس گزرنے سے ہو سکتا ہے کوئی خطرہ پیش آ جائے، یا اگر لا علم ہو، پتہ نہیں ہے، تبھی بھی گزر جائے گا. اگر اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں رکے گا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ سرخ لائٹ دیکھ کر جو ہے ریڈ لائٹ دیکھ کر مجھے رکنا چاہیے. تو دو چیزیں ہیں نشانی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ بندے کو دیکھنا ہے، آگاہ رہنا ہے، توجہ کرنا ہے، متوجہ رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ علم ہونا چاہیے کہ یہ نشانی کا پیغام کیا ہے. تو امام کے جو نشانیاں ہیں ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تاکہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے جس کتاب کو ہم نے اس سلسلے کے لیے انتخاب کیا ہے، آیت اللہ محمد جواد خراسانی، یہ عظیم شخصیت جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے مہدی منتظر، امام مہدی، کتاب مہدی منتظر کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب میں اس عظیم شخصیت نے، ان کا انتقال تقریباً آج سے بالکل 50 سال پہلے ہوا ہے. تو یہ کتاب آج سے 50 سال پہلے لکھنے والے کا انتقال ہوا ہے. تو اب انہوں نے کب لکھا ہے، ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے دوران لکھا ہے، درمیان اگر آخری ایام میں بھی مان لیں تو اس کتاب کو لکھے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، 50 سال گزر گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کتاب انہوں نے جو لکھی ہے، تقریباً جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے شروعات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب خاص لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے یا عموم کے استعمال کے لیے.
عام لوگوں کے استعمال کے لیے کتاب ہے، اس لیے کہ کچھ ایسی بحثیں ہوتی ہیں جن بحثوں کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس پہلے سے کوئی علمی معلومات ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. اس علمی معلومات کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کچھ کتابیں خاص طبقے کے لیے لکھی جاتی ہیں، کچھ کتابیں عام لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. تو جو عام لوگوں کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں وہاں پر لہجہ آسان ہوگا، باتیں زیادہ گہری اور باتیں زیادہ استدلالی نہیں کریں گے. وہاں پہ ایک دم سادی سادی جو باتیں ہیں جو ایک مختصر علم رکھنے والے بندے کو بھی سمجھ آ جائے. تو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد آیت اللہ شیخ محمد جواد خراسانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے عموم کے لیے لکھی ہے، عام لوگوں کے لیے میں نے لکھی ہے. خاص بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے، لیکن عام لوگوں کے لیے میرا سیدھا ہدف یہ ہے کہ سب فائدہ اٹھائیں اس کتاب سے. اس کتاب کے جو صفحات ہیں جو ہم نے دیکھا 384 صفحے پر مشتمل کتاب ہے. 12ویں امام کے حوالے سے جو انہوں نے کتاب جو لکھی ہے 384 صفحات کی کتاب ہے. جو ہماری گفتگو ہوگی، ہم جو یہاں سے کچھ دن آپ کے درمیان اس سلسلے کو آگے لے کے جائیں گے، صفحہ نمبر 157 سے آگے ہے، جہاں انہوں نے امام کے ظہور کی اور امام کے متعلق 12ویں امام کے متعلق نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلے امام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہے، امام کے والد کون ہے، والدہ کون ہے، زمانے کے حالات کیا تھے، یہ سلسلہ گفتگو کا چلتا ہوا ایک مقام پر یہ پہنچے ہیں جس مقام سے انہوں نے صفحہ نمبر 157 سے انہوں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ امام کی ظہور کے حوالے سے، نشانیوں کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے ساری باتیں کتاب کی ہیں، صرف ہم فارسی کتاب کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک دو جملات یا وضاحت میں ہماری بھی باتیں درمیان میں آئیں، لیکن اکثر باتیں جو ہے صرف خود اس کتاب کی. مقدمے میں 3 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جو بہت مہم باتیں ہیں اور آسان باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آج کل میں اور آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، کیا دنیا کے ختم ہونے تک ایسے ہی چلے گا؟ یہ ہم مانتے ہیں. ایک اللہ کو ماننے والا انسان، ایک دین کی پابندی رکھنے والا انسان کیا اس بات پر قانع ہو جائے گا کہ دنیا جیسے چل رہی ویسے ایسے ہی چل کے ختم ہو جائے گی؟ یہ بات ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ذرہ برابر خدا پر ایمان رکھنے والا انسان اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا ایسی نہیں رہے گی. ایک دور آئے گا جس دور میں یہ فساد ختم ہوگا، یہ فتنہ ختم ہوگا، یہ اختلافات ختم ہوں گے، یہ طبقاتی نظام ختم ہوگا، سارے انسانوں کو عزت سے دیکھا جائے گا، ہر بندے کو اس کا حق ملے گا. ایک عادلانہ دور آئے گا. اس بات کو سمجھو، جو خدا کے حوالے سے ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے بندہ. یہ نوحہ تھا بہت قدیم، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دور وہ بدلے گا جس دن کا مسلمان سنبھلے گا، یہ مٹی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا. ایک روز نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا جب آنے والا آئے گا. ٹھیک، تو یہ بدلے گا. ٹھیک، میرے دل سے پوچھیں، آپ کے دل سے پوچھیں، کہیں نہ کہیں کونے میں ہمیں یہ واقعات ختم ہونے کی کرن ہمارے دلوں میں کہ ہوگا ایک زمانہ ایسا آئے گا، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک دور آخر میں ایسا آ کر رہے گا جس دور میں ایسی زندگی نہیں ہے. وہاں پر ایک پرسکون، پرامن، بڑے نعمتوں میں زندگی گزری. یہ پہلا نقطہ. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ، تاریخ گواہ ہے، خدا تبارک تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، خدا کا نظام یہ ہے. یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک عظیم مسئلہ دنیا میں رونما اگر خدا تبارک تعالیٰ کرنا چاہتا ہے
اس عظیم واقعے سے پہلے اللہ نے کچھ نشانیاں ظاہر کی. کوئی بڑا ایسا واقعہ نہیں گزرا دنیا میں جو ہو گیا اور لوگوں کو پہلے سے کچھ اس بارے میں اطلاعات، جانکاری، نشانیاں نہ ملی نہیں. جو بھی بڑا واقعہ دنیا میں ہوا ہے، ہر بڑے واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے ساتھ کچھ نشانیاں پہلے سے ذکر ہو چکی کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بڑا واقعہ کیا ہو رہا ہے، ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا کی سنت ہے. اور خدا تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جو خدا کی سنت ہے وہ ہمیشہ چلے. ٹھیک ہے. تیسرا نکتہ یہ بھی واضح ہے، مسئلہ جتنا عظیم ہوگا اتنی نشانیوں کے حوالے سے توجہ بھی زیادہ کروائی جائے گی کہ بھائی اس لیے کہ اسی کتاب میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بھی نشانیاں بتائی گئی تھیں، نبی کریم کی ولادت کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت کی نشانیاں مختصر طور پر توجہ دی گئی، لیکن نبی کریم کی ولادت کی نشانیاں 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے بتانا شروع کر دی تھی. میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. لوگوں نے پوچھا ان کی نشانیاں کیا ہیں، تو پھر نشانیاں بتانا شروع ہو گئی کہ ان کے پشت پر مہر نبوت ہوگی. اور نشانیاں کیا ہیں، صدقے کے کھجور صدقہ دیا جائے تو وہ نہیں کھائیں گے، تحفہ دیا جائے تو وہ استعمال کر لیں گے. لوگوں نے آ کر الگ الگ طریقوں سے وہ نشانیاں دیکھنی چاہیے کہ اس نبی کی زندگی میں یہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں. جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ نہیں، جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی تھی وہ نشانیاں ہیں، یہاں تک کہ جنگ خیبر جو واقع ہوئی ہے، جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی مسلمانوں کی، اور یہودیوں کا قیام یروشلم میں رہا ہے. اکثر یہودیوں کا بھی جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں ظالم یہ کہ سرزمین کس سے متعلق ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، بنی اسرائیل کی سرزمین ہے. ہاں حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہاں پر رہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ نے یہ خبر دی کہ ایک نبی آنے والے ہیں میرے بعد، ان کی نبوت کا انتظار کرو، تو لوگوں نے پوچھا کس سرزمین میں آئیں گے، تو بتایا گیا مدینے میں. تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے گھر جائیداد جاگیر بیچ کر سفر شروع کر دیا. کہاں کے لیے؟ مدینے کے لیے. جا کے خیبر کے علاقے میں انہوں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی. تو یہودیوں کا مدینے کو سفر اور ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ وہ نشانیوں کی تلاش میں نکلے تھے. جس نبی کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی، اس نبی کے استقبال اور اس نبی کی نبوت میں زندگی کرنے کے ارادے سے ان لوگوں نے ہجرت کر دی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 باتیں. پہلی بات، خداوند عالم پر ایمان رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ یہ نظام ایسے ہی نہیں رہے گا، بدلے گا. اور خدا کی سنت ہے کہ ہر بڑے واقعے سے پہلے کوئی نہ کوئی نشانی اللہ بتاتا ہے، اور واقعہ جتنا بڑا ہوگا نشانیاں بھی اتنی زیادہ توجہ کروائی جائیں گی. تو کائنات کا سارا عدل کس کے ہاتھ سے ہونے والا ہے؟ 12ویں امام کے ہمارے عقیدے کے مطابق. تو سب سے بڑا واقعہ روئے زمین کا اس دور میں جو آنے والا ہے وہ 12ویں امام کا ظہور ہے. امام زمانہ بابا علیہ نعرہ صلوات. تو یہ بات طے ہے کہ امام کا واقعہ اس دور کا سب سے بڑا واقعہ ہے، تو اس کی نشانیاں بھی زیادہ ہیں اور توجہ بھی زیادہ ہے. اب اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، نبی کریم سے لے کر خود 12ویں امام تک اماموں نے اپنی 12ویں امام نے نشانیاں بتائی ہیں. نبی نے بتائی ہیں، امیر المومنین نے بتائی ہیں. جس امام کو موقع مل گیا ہر امام نے جو ہے غیبت اور ظہور کی نشانیوں کو بتائی ہیں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا، نشانیاں جو ذکر کی جاتی ہیں، نشانیاں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نشانی ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 3 فائدے. 3 فائدے جو ہے بتائے گئے ہیں. ایک، آنے والے کی عظمت، کہ 1400 سال بعد، 2000 سال بعد خدا جب چاہے تب ظہور ہوگا.
ایک 2000 سال 1500 سال بعد آنے والے ایک واقعے کے لیے 1500 سال پہلے سے اگر نشانیاں بتائی جا رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ دیکھیں کسی واقعے کے لیے ہم 3 دن پہلے تیاری کرتے ہیں، کسی بات کے لیے 8 دن پہلے تیاری کرتے ہیں، کسی کام کے لیے مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ جو ہم آدھے گھنٹے سے تیاری شروع کی ہے، معلوم ہے کہ ہمارا کام اتنا زیادہ اہمیت والا نہیں، اگر ہو بھی جائے تو ٹھیک، اگر نہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس کام کے لیے ہم نے 1-2 سال پہلے سے تیاری شروع کی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کام کو 2 سال پہلے سے ہم فکر کیے ہوئے ہیں وہ کام کی ویلیو، اہمیت پتہ چلتی ہے یہ 2 سال پہلے کی تیاری سے۔ جو 1400 سال پہلے کی تیاری اور نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ آنے والا واقعہ کتنا عظمتوں والا واقعہ ہے۔ تو نشانیوں کا ذکر اس بات کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آنے والا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھیں، اس کی عظمت کو ہم جانیں، اس کے مقام اور اس کے مرتبے سے ہم آگاہ ہو جائیں، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، منکروں اور مخالفوں کے دلوں میں ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جب نشانیاں دیکھیں گے وہ لوگ اور پتہ چل جائے کہ یہ نشانیاں اس بندے سے متعلق ہیں تو اس ذات کے حوالے سے دشمنوں کے، مخالفوں کے، منکروں کے دلوں میں ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ جب ان کے آنے سے پہلے ہی نشانیوں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ہیبت آ جائے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے آنے کی ہمت زیادہ نہیں کرے گی۔ اسی لیے روایتوں میں ذکر ہے 12ویں امام کی ایک بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت دشمنوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت ہے۔ وہ امام کی تعریف میں جب جملے استعمال ہوتے ہیں تو یہ جملے ہیں، وہ امام جس کی مدد اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کے کی ہے اور کرے گا۔ یہ دو فائدے۔ تیسرا فائدہ، جو سچے منتظر ہیں ان کے دل کو ایک قلبی سکون ملے گا۔ بھائی جو نشانیاں بتائی گئی تھی ایک وہ نشانی جھلک نظر آ رہی ہے ہم کو، مطلب یہ ہے کہ آنے والا قریب آئے گا۔ منتظروں کے دلوں کو ایک تسکین ملے گی، قلبی سکون ملے گا، اور وہ خدمت کے لیے عمر ہمت تیار کر لیں، تیار ہو جائیں کہ بھائی جب نشانیاں نظر آ رہی ہیں ہلکی ہلکی سی تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا ہے، ہمیں بے توجہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ایک مسئلہ۔ کیا قرآن پاک میں 12ویں امام کے ظہور کے حوالے سے کوئی بات ذکر ہے؟ قرآن پاک میں 12ویں امام کے ظہور کے حوالے سے، نشانیوں کے حوالے سے کیا کوئی بات ہمارے پاس ہے؟ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی شروع کی، قرآن پاک کا 41واں سورہ، سورہ نمبر 41۔ اس سورے میں ٹوٹل 54 آیتیں ہیں۔ اس سورے کی آیت نمبر 53، اللہ پاک فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جو کیا ہے، ہم عنقریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں خود ان کے نفس میں کے اندر دکھلائیں تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ ہم ان قریب، آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کو، یہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ ان قریب۔ تو مطلب یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان قریب خدا آفاق و انفس میں کچھ نشانیاں بتانے والا ہے، جو نشانیاں کسی کے آنے کے برحق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سنوریہم، ہم ان قریب دکھائیں گے، آیاتنا، ہماری نشانیاں، فی الآفاق، زمین پر، آسمان پر، وفی انفسہم، دشمنوں کی زندگیوں میں کچھ نشانیاں ایسی ہم دکھائیں گے جن نشانیوں کے سبب یہ یقین ہو جائے گا کہ آنے والا برحق ہے، جو واقعہ ہو رہا ہے وہ سچا اور خدا کی طرف سے واقع۔ ٹھیک، اس کے بعد
اب جو نشانیاں امام کی ذکر کی گئی ہیں دو حصوں میں تقسیم کی ہے اس کتاب میں نشانیوں کی امام کی. ایک کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جن نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں امام کے ظہور کے نزدیک ہونے کا پتہ چلے. وہ نشانیاں جب ہم دیکھیں گے تو یہ ہم کو اطمینان ہو جائے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے. کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی, کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جن کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ امام ظہور کر چکے ہیں, امام تشریف لا چکے ہیں. تو نشانیاں دو طرح کی, ایک امام کے آنے سے پہلے دنیا میں نظر آئیں گی, ایک امام کے آنے کے ساتھ ساتھ. تو پہلی نشانی یہ اطلاع اور یہ خبر یہ پیغام ہمیں دے گی کہ امام کا ظہور قریب. دوسری نشانیاں یہ بتائیں گی کہ امام تشریف لا چکے ہیں. بسم اللہ, آپ امام سے اگر ملنا چاہتے ہو اپنا ارادہ کرو اور تیاری شروع کرو. تم یہاں سے جو امام کا نظام ہوگا رابطے کا وہ نظام میں آ جاؤ, پھر امام سے جا کے ملاقات کرو. جو امام کے آنے کے قریب ہونے پر دلالت کریں گی نشانیاں, وہ نشانیاں تین حصوں میں تقسیم ہیں. دیکھیں کتنی گہری بات ہے. ٹھیک, کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی جن کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ ظہور نزدیک ہے. کتنا نزدیک نہیں پتا, ہو سکتا ہے 5 سال, ہو سکتا ہے 10 سال, ہو سکتا ہے 15 سال, ہو سکتا ہے 50 سال, ہو سکتا ہے 100 سال. لیکن ان نشانیوں کو دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا ہے ہمیں کہ ظہور نزدیک ہے. کتنا نزدیک نہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جو نظر آ جائیں تو لیس دن 2 سال امام آنے والا ہے. اس نشانی کے ظاہر ہونے کے 2 سال کے اندر امام آئے. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو نظر آ جائیں تو وہ اس بات کے الارم ہے کہ 1 سال بعد. تو امام کے آنے سے پہلے 3 طرح کی نشانیاں ہیں. کچھ نشانیاں بتائیں گے کہ قریب ہے لیکن ٹائم لیمٹ نہیں بتائیں گے. کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جو یہ بتائیں گی کہ 2 سال باقی ہے. کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جو یہ بتائیں گی کہ 1 سال سے کم عرصہ امام کے آنے میں رہ گیا ہے. پہلی قسم کی جو نشانیاں ہیں جس میں ٹائم لیمٹ نہیں بتائی گئی ہے, ان نشانیوں کی تعداد تقریباً اس کتاب میں 21 لکھی گئی. مہدی منتظر آیت اللہ محمد جواد خراسانی نے حدیثوں کی روشنی میں وہ نشانیاں جو امام کے آنے پر دلالت کریں گی لیکن ٹائم لیمٹ اس کے اندر نہیں ہوگا, ایسی نشانیاں 21 ذکر کی. انشاءاللہ جو نشانی ہم مناسب سمجھیں گے کہ جس کی اطلاع ہمیں, جس کی جانکاری ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ان کو ان میں سے انتخاب کر کے آج پہلی نشانی جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں. امام کے سلامتی اور امام کے ظہور کے لیے سوال کرتا ہوں. یہاں تک کہ بحث انشاءاللہ آپ تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے ابھی تک بتایا. اب جو اصل بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے. امام کے ظہور کی نشانیاں جو نظر آ جائیں تو یہ پتہ ہم کو ہونا چاہیے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے. کتنا نزدیک ہے. ٹھیک, یہ نشانی پہلی نشانی جو اس کتاب میں لکھی گئی ہے, شدید فتنہ, فساد, اختلاف اور ظلم و جور زمانے میں دیکھنے کو ملے. جب شدت کا اختلاف, فتنہ, فساد, ظلم و جور زمانے میں نظر آ جائے تو یہ ایک نشانی ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے. اب یہ نزدیک کتنا ہے خدا بہتر. 21 نشانیوں میں سے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے بڑی نشانی ہے اور سب سے مہم نشانی ہے. باقی کے جو ہیں وہ شاید اتنا لوگوں کو زیادہ یہ نہ ہو, لیکن یہ والی نشانی جو ہے ان 21 نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے مہم نشانیوں میں سے. فساد اور فتنہ کس کس سرکل میں ہوگا, کس کس زاویے میں ہوگا, تو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے دینی اعتبار سے فساد اور فتنہ ہوگا,
اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، حکومتی اعتبار سے فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملے گا، اجتماعی سوشل فتنہ فساد، اخلاقی طور کرداری فتنہ فساد ہے، بد کرداری زیادہ ہو جائے گا. ہر زاویے میں یہ فتنہ فساد بھرا ہوا نظر آئے گا. یہ بات آپ نے اور ہم نے دیکھی. اب اس حوالے سے تقریباً 6 روایتیں یہاں پر ذکر ہیں. 6 روایتوں کو میں ترجمہ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو اس نشانی کو بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلی روایت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے اتنی تنگی آ جائے گی کہ زمین کے کسی حصے میں امت مسلمہ کو امان نہیں ملے گی. یہ نبی کریم کی حدیث ہے. فتنہ و فساد اتنا زیادہ ہو جائے گا، اختلاف، حکومتی تفرقہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، امت مسلمہ کو روئے زمین پر کوئی جگہ امن کی نہیں ملے گی. خود آپ سے یہ دوسری روایت ہے، طاقت اور قدرت کی خاطر لوگ درندہ جانوروں کی طرح مظلوم لوگوں کا قتل کریں گے. نبی کی حدیث ہے، یہ ظہور کی نشانی ہے. سب دیکھتے رہیں گے، کسی میں کہنے کی جرأت نہیں ہوگی کہ کیوں. یہ ظلم اور فتنہ اور فساد بڑا ہے، مظلوموں کا قتل دنیا دیکھتی رہے گی، لیکن کسی بھی حکومت میں، کسی بھی بڑے طاقت میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ ظالم سے پوچھے کہ کیوں کر رہے ہو. دیکھ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے. ایک سرزمین میں قتل و غارت ختم ہوگا تو دوسری جگہ شروع ہو جائے گا. ایک جگہ ختم کیا جائے گا، دوسری جگہ شروع کر دیا جائے گا. جن کے وجود میں ایمان کی کرن رہ گئی ہوگی، ان حالات سے تھک کر خدا سے موت کی تمنا کرنے لگے. مظلوموں پر ظلم دیکھا نہیں جائے گا، خود یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. غیرت میں کہیں گے خدایا ہم نہ رہیں تک یہ مناظر ہمارے ذہنوں کے سامنے ہوتے رہیں. فتنہ اور فساد سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان کسی نہ کسی طرح سے مشکلات میں گھرا ہوا ہوگا. تب میرا آخری وارث ہوگا. یہ نبی کریم کی روایت ہے. اس کے بعد امیر المومنین کی روایت ہے، حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے کہ بندہ کھلے میں یا اللہ تک نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی بندہ اللہ کا بھی نام لے لے ملا میں لوگوں کے درمیان تو اس کو تکلیف نہ پہنچائے گا، تاکہ دور اتنا سخت ہو جائے گا کہ یا ابھی تو ہمیں یا حسین کہنے کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، یا اللہ تو الحمدللہ حسن اسے کہا جا رہا ہے. تاکہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، امیر المومنین نے فرمایا، جس دور میں یہ ظلم بڑھتے بڑھتے یا حسین سے یا اللہ تک بھی پہنچ جائے گا. اور اس دور میں لوگ 4 دیواروں میں چھپ کر یا اللہ کہیں. یہ امیر المومنین نے فرمایا. 5ویں امام نے فرمایا، حق پرست لوگوں کی حالت لاوارث بکریوں کی طرح ہو جائے گی. جو سچے مومن ہوں گے ان کی حالت لاوارث بکریوں کی طرح ہو جائے گی، جو نہ اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں نہ کوئی جگہ امان کی پا سکتی ہیں. جس قصاب نے جیسے چاہا ظلم کیا. یہ ظہور سے پہلے کی نشانیاں 5. 6 امام، امام جعفر صادق حالات اتنے سخت ہو جائیں گے کہ لوگ آل محمد سے اپنے عقیدے پر شک کرنے لگیں گے کہ بھائی اگر یہ عقیدہ حق ہوتا تو کیوں ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے. اپنے عقیدے پر لوگ شک کرنے لگیں گے، اور لوگ یہ کہنے کے لیے کہتے نظر آئیں گے کہ خدایا کہ آل محمد کے طرفداروں کا خاطر خواہ بھی نہیں کرے گا، اللہ مدد نہیں کرے گا. یعنی ایک ایمان پر اور عقیدوں پر خطرہ لاحق ہو جائے گا. حالات ایسے ہو جائیں گے جو ظلم کی شدت دیکھی.
اور چھٹی روایت اور آخری روایت خود 12ویں امام سے روایت ہے. امام سے کسی نے خط لکھ کر پوچھا کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے, اور امام سے خط کا سلسلہ امام کے ظہور کے شروعات کے دور میں رہا ہے کچھ عرصے تک. ٹھیک ہے, تو مطلب شروعات ہی میں لوگوں کو اتنا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ کسی نے خط لکھ دیا کہ مولا تشریف کب لائیں گے, مہربانی فرما کر جواب تو دے دیں. تو امام کا جواب آیا اس بندے کو دکھائی میں, 12ویں امام کا تحریری جواب یہ آیا, میرا ظہور طویل مدت کے بعد واقع ہوگا, یہاں تک کہ ہاں جب دنیا کے اکثریت لوگوں کی سنگ دل ہو جائے, ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا, تو میرا ظہور ہوگا. یہ نشانیاں دنیا میں فتنہ اور فساد امام کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس بات کی طرف آپ اور ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ایسا فتنہ آج سے 300 سال پہلے بھی ہو چکا ہے, 500 سال پہلے بھی ہو چکا ہے. تب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ فتنہ وہ نشانی ہوگی, چاہے یہ فتنہ وہ نشانی ہوگی. لیکن جب بھی ہم فتنہ عالمی سطح پر دیکھیں تو اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم اپنے آپ کو بے توجہ, تو خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ ائمہ معصومین کی نورانی احادیث کا, اور زمانے میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے, ان ظالم اور فتنہ اور فساد کا جو ہے ماحول ہے, خدایا اگر یہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے تو ہمیں امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما, اور امام کا جلد از جلد ظہور فرما کر دنیا کو ظلم و جور سے نجات عنایت فرما. انشاءاللہ آگے والی جو نشانی ہے وہ ابھی سے آپ حضرات کے علم کے لیے جو دوسری نشانی ہے, یہ جو ہے دنیا کا فتنہ و فساد. دوسری نشانی شیعوں کا فتنہ و فساد. شیعوں کا فتنہ و فساد, شیعوں کی حالت کیا ہوگی, کتنا فتنہ ان کے اندر ہوگا. آنے کی والی نشانی, اگلی نشانی جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے یہ والی ہے. دیکھیں کہ خدا روایتوں میں ائمہ نے کیا فرمایا ہے امام کے ظہور کے لیے اور اس سے مختصر سی عبادت کی قبولیت کے لیے. انشاءاللہ کہ دنیا سے ظلم و جور کا امام کے ظہور سے خاتمہ ہو, اور ہر انسان کو اپنا حق عادلانہ طور پر اس کو نصیب ہو. صلوات پڑھ دیں محمد.